سلوک کی کیفیت میں ان کو منزل ولایت مرتبہ ولایت مل جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سلوک و جذب دونوں کیفیت کے ساتھ ان کو اس منزل کو پہنچایا جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ سالک اور مجذوب کون ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ کچھ اولیاء، کچھ مشائخین ایسے ہیں کہ جن پر جذب اور سلوک دونوں کی منزلوں میں چلے ہوتے ہیں، کچھ صرف مجذوب ہو کے رہ جاتے ہیں اور کچھ صرف سالک، اور کچھ ایسے خوش نصیب مقربین ہیں جن پر جذب و سلوک دونوں کی کیفیت رہتی ہے، یعنی کبھی وہ جذباتی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی سلوک یعنی مکمل و حواس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر جذب و سلوک دونوں کیفیت وارد ہو رہے ہیں تو یقیناً یعنی اللہ کے فضل سے یہ اس منزل پر پہنچا ہوا ہے کہ جو بہت بڑی منزل ہے۔ سالک کے بعد مجذوب وہ ہے، یعنی سالک بھی اور مجذوب بھی، جس پر سلوک و جذب دونوں کی کیفیت آتی جاتی رہتی ہیں۔ ایسا شخص جس پر کبھی جذب اور کبھی سلوک دونوں کیفیات جو ہے، یہ دونوں حالات سے آشنا ہوتا ہے، کبھی سلوک اور کبھی جذب، کبھی اس پر سلوک کا غلبہ رہتا ہے اور کبھی حالت جذب میں چلا جاتا ہے۔ جب جذب کی کیفیت میں گیا تو گویا ڈائریکٹلی یہ ہائی پاور سے جڑ گیا، اور جب سلوک میں آیا تو اب یہ جو ہے عام کیفیت میں آ گیا۔ سمجھ آیا؟ اسی لیے جو صرف مجذوب ہی رہتا ہے اس کا سلسلہ نہیں چلتا، کیونکہ ان سے ایسے حالات رونما ہوں گے، ان سے ایسی سی باتیں ظاہر ہوں گی جو ہمارے عقل سے بالکل پرے، ہماری عقل ہی نہیں قبول کر پائے گی۔ یہ ڈائریکٹلی اس لائن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے جو مجذوبین ہوتے ہیں ان کی اتباع نہیں کی جاتی ہے نا، یعنی ان کی نقل نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ کس منزل پر ہیں، وہ کس حال میں ہیں اور ہم کس حال میں ہیں۔ تو اسی لیے کسی مجذوب کا جو سلسلہ یہ طریقت نہیں چلتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مرید ان کی نقل نہیں کر پائے گا، اس کیفیت کو نہیں پہنچ سکتا، نہ ان کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے سلسلے طریقت چلانے کے لیے سالک کا ہونا ضروری ہے۔ اب شیخ کی عبادت و ریاضات کے بعد، مجاہدات کے بعد اگر جذب و سلوک دونوں کی کیفیت ہے تو مریدین اگر اس سے واقف ہو گئے تو اگر وہ حالت جذب میں ہے تو پھر اس طرح ان سے پیش آئیں، اور جب سلوک میں آ جائیں تو پھر اس طریقے سے پیش آئیں۔ سالک و مجذوب وہ ہے جس کی ابتدا مجاہدہ و محنت کشی سے، یعنی ریاضات یعنی معاملات بالاخلاص اور ایفائے شرائط کے ساتھ ہیں۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک سالک ہے تو مجاہدات، ریاضات، تمام طرح کے عبادات، ان سب چیزوں، ان تمام مشکلات اور سختیوں پر عمل کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب وہ ان مراتب پر پورا اترتا ہے تو اس کو مجاہدات کی تپش سے نکال کر کے راحت و اطمینان کے حال پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب سالک جب حالت جذب میں جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اب ان مجاہدات کی سختیوں سے نکال کر کے ایک آرام کی منزل پر، ایک اطمینان کی منزل پر اس کو فائز کر دیا گیا ہے، چونکہ مجذوب کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے نا، کیا منہ سے بولے، نہ ان کو کھانے کا خیال، نہ ان کو نماز کا وقت ہو گیا اس کا احساس، یہ ڈائریکٹلی ذات سے ان کا حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے کڑوی گولی، پہلے مشقت، اس کے بعد میٹھا شہد، پہلے محنت پھر اس کا انعام۔ تو بعض سالکین ایسے ہیں ہے نا کہ سلوک کی کیفیت میں ان کو منزل ولایت، مرتبہ ولایت مل جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سلوک و جذب دونوں کیفیت کے ساتھ ان کو اس منزل کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور فضل کی بلندی پر یہ آرام پاتے ہیں کیونکہ وہ مجاہدات کی تنگی سے نکل کر آسانی کے میدان میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔
यानी मुजाहिदे की सख्ती से निकल कर राहत व आराम की मंजिल पर यह बंदा अब पहुँच चुका है और यहाँ पहुँच कर क़ुर्ब इलाही की खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहता है। यानी मुजाहिदात की सख्ती से निकल कर हालत जज्म में जब बंदा पहुँचा तो क़ुर्ब अल्लाह के क़ुर्ब की उस मंजिलों में होता है, उस खुशबू में इतना मुअत्तर हो जाता है कि उसको इस वजूद फ़ानी का कोई एहसास ही नहीं रहता और मुशाहिदे का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा के लिए खोल दे, हमेशा वो ज़ात की मुशाहिदे में गर्क रहता है ताकि अपने दर्द का दवा वो हासिल कर सके। यानी जिस कर्ब में, जिस दर्द में अल्लाह की तलब, उसकी तड़प में वो था, अब उसके लिए हमेशा के लिए मुशाहिदे का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हर हाल में वो हालत शहूद में होता है, हर हाल में वो देखते रहता है, उसी ज़ात में वो गर्क रहता है। यानी इतना मह उसमें हो जाता है कि इस दुनिया का उसको, इसके जिस्म का, इसके हवास का कोई एहसास ही नहीं। इसीलिए आला दर्जा दिया गया ना उनको, जो सालिको मज्ज़ूब दोनों हो, कि कभी वो कैफियत और कभी ये कैफियत। तो सालिके मज्ज़ूब के लिए हमेशा के लिए जो है मुशाहिदे का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, हर वक्त उसी में डूबा रहता है। इस वक्त इसका ज़र्फ़ मुशाहिदे की लज्जत से भर जाता है। यानी इसकी जो ज़र्फ़ है वो मुशाहिदे की लज्जत से मुकम्मल, ये पूरा ज़र्फ़ इसका भर जाता है और इसके ज़ुबान से जो कलिमात निकलते हैं वो अल्लाह के कलिमात होते हैं। इसीलिए मज़लूमीन के लिए करीब जाने की मुमानियत है ना, कि हम अपने एतबार से जाएंगे वो किस कैफियत में हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया कि जा तेरा बुरा हो तो बुरा ही होगा, तो उनकी कैफियत को हम नहीं समझ सकते कि वो किस कैफियत में, किस मंजिल पर हैं। इसीलिए इनसे शेर की तरह डरना चाहिए हालत जज्म में जब रहे। लोगों के दिल इनके तरफ माइल होने लगते हैं, इस पर गैब के हालात का ज़ुहूर होने लगता है, या भी इनके मुंह से गैब की चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह वो ज़ाहिर में तो एक कैद हैं, ज़ाहिर में ज़ाहिरी जिस्म के साथ कैद हैं, एक कैद के आलम में हैं, मगर बातिन में हालत मुशाहिदा में है। बात समझ आ रही? ये ज़ाहिर उनका जो है एक बज़ाहिर कैद में है शरीयत के, मगर बातिन का हिस्सा आलम मुशाहिदा में है। यानी इनकी ये दो कैफियत बहुत अजीब है। लेकिन बातिन में ये उरूज शहूद में आ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की जलवा देखने के अहलियत इनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। ऐसी पोजीशन में जब इस मंजिल को बंदा पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जलवत में खलवत की खूबी पैदा कर देता है। बात समझाई? वो भीड़ व बाज़ार में रह कर के भी अपने मौला की मस्ती में डूबे रहते हैं, जलवत में भी खलवत उनको अता कर दी जाती है। इस मंजिल पर पहुंचकर वो ऐसा गालिब बन जाता है कि इसको कोई मगलूब नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? यानी इस मंजिल पे पहुंचने के बाद उसकी एक कैफियत बन जाती कि इस शख्स पर कोई गालिब नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सुलूक के औलिया भी किसी मजजूब की बात मानते हैं, उन्होंने जो कह दिया ऐसा है तो मान जाएंगे। बात समझ आ रही है? चूंकि ये डायरेक्टली आलम मुशाहिदा में है। और दूसरा, कभी भी ये दूसरों पर तसर्रुफ करते हैं मगर इनके ऊपर कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। बात समझ आई? ऐसा शख्स जिस पर सुलूक और जज्ब दोनों की कैफियत हैं वो मशीखियत की लायक है, यानी वो शेख बन सकता है, वो सिलसिले तरीक़त उसका चलेगा, इसलिए कि इसने सुलूक भी इख्तियार किया है ना, एक रास्ता चला भी है ना, राह सुलूक की मंजिल इसने तय की है, फिर इस जज्ब की कैफियत में पहुंचे हैं। बराबर, इसलिए कि इसने मुहिब्बीन के तरीक़े को इख्तियार किया और मुक़र्रबीन के अहवाल पर जा पहुंचा, क्योंकि ये अबरार व सालिहीन जैसे अमल करके इस सिलसिले में दाखिल हुआ है। यानी बाकायदा इसने एक रियाज़ात किया है
مجاہدات کی منزلوں سے گزرنے کے بعد اس منزل کو یہ بندہ پہنچا ہوا ہے، تو اوروں کے مقابلے ایسا شخص اپنے مریدین کی تعلیم کے لیے بہتر اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ جو بندہ جو راہ چلا ہوگا وہ راہ دکھا بھی سکتا ہے، جو راہ جو چلا ہی نہ ہو کیا دکھائے گا۔ اور احوال مقربین اس کو عطا ہوئے ہیں، تو اس کے تمام علوم وہ مہارت جو اس نے حاصل کیے ہیں اس کے متبعین میں یعنی اس کے پیروکاروں میں وہ منتقل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ چونکہ یہ حالت اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو ریاضات مجاہدات کی سختیاں اور جو دشواریاں اس کی پیچیدگیوں سے جو بندہ واقف ہے، تو اپنے مریدین کو وہ تعلیم و تربیت کر کے اس منزل تک پہنچانے کی اہلیت اللہ کے فضل سے یہ بندہ رکھتا ہے، اور اس کے طریق میں بھی برکت ہوگی، یعنی اس کا سلسلہ طریقت بھی جاری رہے گا۔ اور صرف اگر حالت جزم میں چلا گیا تو اب وہ تعلیم نہیں کر پائیں گے۔ مگر ایسا شخص کبھی اپنے حال کے قید میں ہو جاتا ہے اور اپنے اس مرتبے کے بیڑیوں میں جکڑے رہتا ہے، اور اس منزل پر اس کا حال اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے کہ اپنی قید سے رہا نہیں ہوتا اور کمال عطا کو بھی نہیں پہنچتا۔ یعنی ایسا شخص جو ہے خود ہی اپنے اس احوال کی بیڑیوں کو اپنے پیر میں ڈالے رکھتا ہے۔ اب کون بندہ جو حالت میں شہود میں ہو کیوں چاہے گا کہ اس ناسوتی دنیا میں آ کر کے اپنے جسم کو آلودہ کرے، ہے نا؟ اسی زیارت اللہ کے قرب کی منزل میں وہ غرق رہتا ہے۔ مگر سلوک اور جذب دونوں کیفیت میں ہے تو اپنے مرید کو یہ تعلیم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ سارے مراتب عطا فرمائے اور تمام سننے والوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔